بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اوپر۔ تو توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز دکھاتا رہوں۔ کیونکہ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت اچھی ویڈیوز ملیں گی اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ایک رحمت بن کر تشریف لائے۔ اللہ پاک نے ان کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا میں جہالت اپنے عروج پر تھی۔ تو کیوں نہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی رونق اور شیطان کے دھوکے سے یہ مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو کر رہ گیا ہے۔ شیطان نے ہمیں اپنی اصل راہ سے بھٹکا دیا ہے۔ شیطان اللہ پاک کی عبادت سے ہمیں روکتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے برے کام کریں جس کی وجہ سے وہ خوش ہو اور اللہ پاک ناراض ہو، اور یقیناً برائی کے کام جہنم میں لے کر جاتے ہیں۔ اس مقصد کو یاد دلانے کے لیے کہ ہم دنیا میں کس چیز کے لیے آئے ہیں، اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ مختلف انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، جو مختلف اپنے اوقات میں آتے رہے اور آ کر دنیا کو سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش کرتے رہے اور جاتے رہے واپس۔ یہ انبیاء مختلف زمانوں میں مختلف قوموں اور ملکوں کی طرف بھیجے گئے، اور سب سے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا گیا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی آمد سے پہلے انبیاء کرام مختلف مذاہب کی تعلیم دیتے تھے، مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو گئی تو اسلام آنے کے بعد ہر پرانا مذہب ختم ہو گیا اور مذہب اسلام رائج ہو گیا۔ دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ کئی برائیوں نے دنیا کے سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بالخصوص عرب کی سرزمین تو انتہائی بدحالی کا شکار تھی۔ ظلم و زیادتی، فحاشی و بے حیائی، لڑائی جھگڑا، شراب نوشی کی کثرت، قتل و غارت، جاہلانہ رسم و رواج، بیٹیوں کو زندہ دفنانے کا رواج، بت پرستی، غرور و تکبر اور جہالت کے بادل ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی نا، تو ایک چھوڑ کے کئی ایسے عجیب واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی خوشخبری سنا رہے تھے کہ وہ زمانہ آ چکا ہے جس میں اسلام کی روشنیاں کفر کی تاریکیوں کو مٹا دیں گی۔ کیونکہ نوشیروان کے عالی شان محل کا پھٹنا، اس کے 14 کنگوروں کا گر جانا، فارس میں مجوسیوں کے عبادت گاہ میں جو آگ لگی تھی اس کا یکدم بند ہو جانا، دریائے ساوا کی موجیں مارتے پانی کا خشک ہو جانا، اور اس طرح کے کئی واقعات اس بات کی علامت تھے کہ اب عالم کا رنگ بدلے گا اور نیا سکہ چلے گا۔ ایسے ماحول میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بظاہر سادے سے مکان میں سعادتوں اور مسرتوں کا نور چمکا، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ آپ کی ولادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوش اور مسرور نہیں ہوئی،
بلکہ تمام غمزدوں اور دکھ کے ماروں کے چہروں پر خوشی کی لہر پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور خاندان قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا خاندان تمام خاندانوں سے اعلیٰ تھا۔ خود اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو عظمت والا بنایا اور کنانا میں قریش کو چنا اور قریش میں بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ مشہور قول کے مطابق واقعہ ہے اصحاب فیل کا۔ اس کے 55 دن کے بعد جب 12 ربیع الاول کا مہینہ تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 12ویں تھی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور صبح کا اجالا آ رہا تھا۔ 571 عیسوی کی اپریل کی 20 تاریخ تھی جب مکہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کا حسب نسب کچھ اس طرح سے ہے۔ والد ماجد کی طرف سے حسب نسب یہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد اور بن عدنان، جبکہ والدہ ماجدہ کی طرف سے نسب شریف یوں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ سیرت اور صورت دونوں میں بے مثال تھے۔ ان کا وصال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے 25 سال کی عمر میں ہوا، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ اپنے نسب و شرف میں قریش کی تمام خواتین میں سب سے افضل ہیں۔ والد کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے شہزادے کی بڑے ہی محبت بھرے انداز میں پرورش فرمائی۔ انشاءاللہ کچھ قسطیں اس کی ہیں جو آپ کو روٹین کے ساتھ بتائی جائیں گی۔ باقی آپ کوشش کیا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر روٹین کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔